اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبی الدین وعلی طر المیامین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی المسلم و مسلمہ۔ صدر مجلس جناب آغا سعید احمد صاحب، آغا شیخ جواد صاحب اور آپ تمام دوستوں مومنین و مومنات، آپ تمام لوگوں کو آج کے دن کی مناسبت سے عید مبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ حقیر اس لائق تو نہیں ہے کہ آج کی جو شخصیت ہے جس کی عید منانے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اس کی شخصیت کے بارے میں کچھ بتا سکوں، اس بتانے لائق نہیں ہے، لیکن کوشش کروں گا چند باتیں آج کے دن کی مناسبت سے اور اس شخصیت کی مناسبت سے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اور ویسے صحت بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے، گلا خراب ہے، تو زیادہ طول تو نہیں دوں گا، میں کوشش کروں گا چند لفظوں میں پریسائزلی اپنا کنورسیشن کو کنکلوڈ کریں۔ تو آج امام علی علیہ السلام کا ولادت بسعادت ہے، اور امام علی علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کا جو دروازہ ہے وہ علی ہے۔ اگر علم کے شہر میں آپ کو آنا ہے تو علی کی شخصیت کو آپ کو پہچاننا ہوگا، علی کو جاننا ہوگا۔ جب تک ہمیں دروازے کا پہچان نہ ہو تب تک ہم نہ اس گھر میں انٹر ہو سکتا ہے نہ اس شہر میں انٹر ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی ضرورت ہے وہ ہم اس انٹری پوائنٹ کو پہچانے جانیں۔ اور امام علی علیہ السلام ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں پہلے برادر اسماعیل نے اس شخصیت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا۔ میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ جب علی کا نام آتا ہے تو علم کا نام بھی آتا ہے، اور ہم سارے لوگ وہ لوگ ہیں جو زیر تعلیم ہے، جو علم کے تلاش میں ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ اور امام علی وہ شخصیت ہے جو خود قرآن کا ایک جیتا جاگتا ایک ثبوت ہے، اور ہم اتنے خوش نصیب ہیں، ہم ایسے انسٹیٹیوشن سے بلانگ کرتے ہیں، ایسے دین میں ہمارے جنم ہوئے، ہم ایسے دین کے ماننے والے ہیں جس کے جو کانسٹیٹیوشن ہے، جس کا ہولی بک ہے، جس کی شروعات بھی اقرا سے ہوتا ہے، جس کی شروعات علم سے ہوتے ہیں۔ اور نبی اکرم خود فرماتے ہیں اس علم کا جو شہر ہے اس کا دروازہ علی ہے۔ تو علی خود ایک قرآن کا جیتا جاگتا ایک ثبوت ہے۔ قرآن کا اگر انٹرپریٹیشن اگر آپ کو جاننا ہے تو علی کے زندگی سے آپ اس کا انٹرپریٹیشن لے سکتے ہیں۔ اور دوسری ان کی کوالٹی ہے وہ ہے ان کی دوسری کوالٹی کی ہم بات کریں تو ان کا اخلاق ہے، ان کا رہن ہے، ان کی اخلاق اور ان کا رہن نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلمانوں کے لیے، بلکہ اپنی ٹائم کے دشمنوں کے ساتھ بھی جو ان کا رویہ تھا ان سے منوا دیا کہ وہ کتنا قابل ترین شخصیت ہے۔ اس کے بعد ان کی شجاعت شجاعت کے بارے میں تو آپ سب ہم واقعات مجلسوں میں محفل میں امام علی کی شجاعت کے بارے میں سنتے ہیں، کس طرح سے انہوں نے بہت سارے فتوحات میں خود پیغمبر کے زمانے میں بہت ساری جنگیں لڑی، جن میں صف اول میں ہی امام علی کھڑے، جس میں ایک بار ایک جنگ میں حضرت پیغمبر نے خود فرمایا کہ جو علی ہے وہ حق آپ لوگوں نے بہت سنے ہیں علی مال حق حق مال علی، مطلب امام علی کے ساتھ حق ہے اور حق امام علی کے ساتھ ہے، مطلب پورا حق جو ہے باطل کے سامنے کھڑا ہے۔ تو اس طرح ان شخصیتوں سے انہی، کیونکہ پیغمبر اکرم خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بعد جو قرآن ہے وہ اہل بیت آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہی دونوں ہمارے لیے کیا ہے، رول ماڈل ہے۔ ان کے سوا کوئی اس قرآن کا جس قرآن میں سارا ہمیں
ڈیٹیلز دیا ہوا ہے, سارے تعلیمات جو دیا ہوا ہے اس کا انٹرپریٹیشن ہی علی ہے. تو علی ہی علم کا نتیجہ, یعنی علی کا شجاعت علم کا نتیجہ ہے, علم کا آؤٹ کم ہے, علی کے کمال علم کا آؤٹ کم ہے, علی کی جوہر علم کا کمال ہے. تو دیکھیے میں آپ کو جو دنیا کی ہسٹری میں تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں. دنیا والوں نے ابھی سمجھا ہے علی کو جو علی نے تب سمجھایا تھا. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم ایسے, میں نے پہلے بتایا, ایسے مکتب سے آتے ہیں جس میں علی جیسے شخصیت ہے. ہمارے پاس امام ہے, معصومین ہے. شیخ صاحب نے بھی پہلے اس چیز کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کی کہ ہمیں کبھی خود کو کم نہیں سمجھنا. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس ایسی شخصیتیں ہیں جن سے درس لے کے ہم دنیا میں بہترین سے بہترین چیزیں ہم اچیو کر سکتے ہیں. تو ابھی جو دنیا کا جو نعرہ ہے وہ ہم علی کے دور میں, علی کی زندگی میں علی ہمیشہ کہتا رہا لوگوں سے کہ آ جاؤ مجھ سے علم لے لو, آ جاؤ علم لے لو مجھ سے. بدقسمتی سے وہ دور بھی آیا, علی کو تالاب میں جا کے پانی سے بھی گفتگو کرنا پڑا. شاید لوگ علم لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اسی لیے ہم اتہاس میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اس کا کانسیکوینسز ہمیں بھگتنا پڑا ہے. اور آج کے دور میں بھی جس انسٹیٹیوشن کا جو کانسٹیٹیوشن قرآن ہو, جس کے پاس علی جیسے شخصیت ہو, ایسے قوم کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ تو کبھی 100% سے نیچے نہیں آنا چاہیے تھا. دنیا کے ہر بہترین سے بہترین پوزیشنز پہ علی والے ہونا چاہیے تھا. دنیا کے بہترین پولیٹیشنز علی والے ہونا چاہیے تھا. بہترین شجاعت والے علی والا ہونا چاہیے تھا. بہترین کمالات والے علی والا ہونا چاہیے تھا. بہترین سے بہترین ہر ڈیزگنیشنز پہ علی والا ہونا چاہیے تھا. شاید ہم نے اپنے آئیڈیلز کو بدل لیا ہے, ہم نے اپنے آئیڈیلز کو پہچانا نہیں, ہم نے علی کو پہچانا نہیں, ہم نے قرآن کو پہچانا نہیں. علی کی شخصیت ہی قرآن کا انٹرپریٹیشن تھا. تو میں بہت ہی مختصر سے لفظوں میں اب اس کو سم اپ کر کے کنکلوڈ کرتا ہوں. تو میں اس کو 3 سٹیجز میں کلاسیفائی کرتا ہوں, کیٹیگرائز کرتا ہوں. ایگریکلچرل جو ایرا ہے, اس کے بعد ہمارے انڈسٹریلائزیشن کا ایرا ہے, اور اس کے بعد جو 21 سینچری جو ابھی انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کا ایرا ہے. تو ایگریکلچر ایرا میں جب ترقی کی جب ہم بات کرتے ہیں, ترقی کو ہمیشہ ہم ایک پیرامیٹر سے میجر کرتے ہیں اس کو کوانٹیفائی کرنے کے لیے, رائٹ. تو ہم ترقی کو, ڈیولپمنٹ کا ڈیفینیشن کیا تھا اس پیریڈ میں, ایگریکلچر پیریڈ میں؟ دا ڈیفینیشن آف ڈیولپمنٹ واز دا ایگریکلچرل آؤٹ کم. ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ کے کنٹیکس میں کتنا آپ ایگریکلچرل آؤٹ کم یا پروڈکشن کر سکتے ہیں, اسی سے ہم ترقی کو میجر کرتے تھے. اسی حساب سے ہم کہتے تھے کتنا ترقی کیا ہے. اور اس دور کا جو بڑے بڑے زمیندار اور جو بڑے بڑے بادشاہیں شہنشاہوں کے پاس ہوتا تھا وہی ایمبیسڈرس ہوتے تھے, اور اسی بیسس پہ کوانٹیفائی کر کے ختم کرتے تھے. پھر انڈسٹریل ریولیوشن آیا. انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد پوسٹ انڈسٹریل ریولیوشن جو ہمارا انڈسٹریلائزیشن کا ایرا آیا, تو اس ٹائم پہ پھر ہم نے ترقی کو, ڈیولپمنٹ کو کیسے ڈیفائن کیا دنیا والوں نے, دنیا والوں کی بات کر رہا ہوں میں, ماڈرن ورلڈ کی. پھر وہاں پہ ڈیولپمنٹ کو ڈیفائن کرنے لگا ان ٹرمز آف انڈسٹریل آؤٹ کم, ان ٹرمز آف انڈسٹریل پروڈکشن, ان ٹرمز آف وی کین سے بلڈنگ یا پلانٹ, یا کتنا انڈسٹریل یونٹس آپ نے اسٹیبلش کیا, کتنا آؤٹ کم پروڈیوس ہوا, رائٹ. اسی پیرامیٹر پہ ہم نے ڈیولپمنٹ کو میجر کیا, کوانٹیفائی کیا. یہی ترقی کا ڈیفینیشن ہے, یہی ڈیولپمنٹ کا ڈیفینیشن ہے. ابھی 21ویں صدی میں آتے ہیں ہم. ابھی اگر 21ویں صدی میں اگر آپ ڈیولپمنٹ کو ڈیفائن کرتے ہو تو کیسے ڈیفائن کرتے ہو؟ ان 21st سینچری ڈیولپمنٹ is the outcome of education. Development is the function of education. Development is the function of knowledge. Development is the function of information and technology, right? آج کے جتنے بھی ترقی ہے وہ ترقی کا وجہ ہے ایجوکیشن, اس ترقی کا وجہ ہے نالج, اس ترقی کا وجہ ہے اسکل, اس ترقی کا وجہ ہے علم.
اور یہی بات امام علی نے 1400 سال پہلے کہا، اگر آپ کو ترقی چاہیے تو آپ علم حاصل کرو، آپ کو زندگی میں ایکسل ہونا ہے، بہتری کرنا ہے تو علم حاصل کرو، من الظلمات الی النور، اگر آپ کو ظلمات سے نور کی طرف جانا ہے، اگر برائی سے بہتری کی طرف جانا ہے، اگر دنیا میں ترقی کرنا ہے تو ایک راستہ ہے علم حاصل کرو، اور علم ہی آپ کی زندگی میں ترقی لائے گا۔ لیکن دنیا والوں نے اب جا کے 21ویں صدی میں پہچانا، اب دنیا والوں نے جب ابھی ورلڈ ڈیولپمنٹ رپورٹ 1999 2000 میں جب ورلڈ ڈیولپمنٹ رپورٹ آیا تو ان کا جو بینر کا ہیڈ لائن تھا وہ تھا ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ، وہی سلوگن جو امام علی نے 1400 سال پہلے دیا۔ اب بھی لوگ کہنے لگا کہ نالج از پاور، علی نے 1400 سال پہلے کہا کہ نالج از پاور۔ تو ہمیں ایسی شخصیتیں ہمارے پاس ہیں، ہمیں ایسی مجلسوں کا، سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں شیخ صاحب کا، آپ ہمیشہ ایک ایسا پلیٹ فارم دیتے ہو جہاں پہ سارے لوگ، آپ تمام لوگ یہاں پہ آتے ہو اور یہاں سے درس لے کے جاتے ہیں، اور یہی پلیٹ فارم سے جہاں پہ ہمیں یہ اپورچونٹی ملتا ہے ایسے شخصیتوں سے روبرو ہونے کا۔ ابھی آپ تمام لوگ، ابھی کالجز کھل رہے ہیں، بحیثیت استاد میں چند چیزیں بس ایڈ کرنا چاہوں گا۔ وہاں پہ کبھی یہ مت سوچنا کہ آپ کرگل جیسے شہر سے آئے ہو اور دلی میں، دلی یونیورسٹی جیسے انسٹیٹیوشن میں جہاں پہ دنیا بھر سے اسٹوڈنٹس ہوں گے، اس کے بیچ میں، ان کے بیچ میں آپ کیسے کمپیٹ کرو گے۔ شیخ صاحب نے پہلے ہی کہا، امام علی نے فرمایا ہے کبھی اپنے آپ کو کم مت سمجھنا، یہ سب سے بڑی گناہ ہے۔ یہ کون درس دے رہا ہے ہمیں؟ امام علی، اور ایسے پلیٹ فارم سے ہمیں یہی درس ملتا ہے، اور یہی تھوڑی سی کمی رہتا ہے ہم میں، کیونکہ ہم لوگوں نے بھی 2008-9 میں اپنا سفر شروع کیا زندگی کا۔ شروع میں جب آئے تھے تو ہم بھی ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، جب اچانک سے عجیب عجیب رنگ کے، عجیب عجیب کنٹری سے، عجیب عجیب جگہوں سے جب لوگ آتے ہیں تو ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ دے برابر یعنی اس پہ فروسم پسنگاتے دی دنیا کو نمبو گزور کمپیٹ بچے، تو وہ احساس کمتری سا ہمارے اندر آٹومیٹیکلی آ جاتا ہے۔ وہ ایک ظاہر سی بات ہے، ایک فیئر ہوتا ہے۔ میرا خود کا کالج میں جا کے اپنے کلاس میں لیکچر دینا اور یہاں سے اڑ کے یہاں پہ آ کے باتیں کرنے میں بہت ڈفرینس ہے۔ 2 لمحے میں بھی تھوڑا بہت تھر تھر آتا ہوں، تھوڑا بہت میرے اندر بھی وہ جو وائبریشن آتا ہے اندر سے، وہ گھبراہٹ سے ہر کسی کے اندر آتا ہے۔ اب ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتا ہو، ایک نئے انسٹیٹیوشن میں جاتا ہو، ایک نیا ماحول ہوتا ہے، نئے چہرے جب آپ کو دکھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو گھبراہٹ سے ہوگا، آپ کو وہاں پہ دکھے گا سارے لوگ انگلش انگلش انگلش، ہم تو بڑی مشکل سے ہی 2 لفظ بول پاتے ہیں، کیونکہ ہمارا سفر ہی ایسا ہوا ہے۔ تو کبھی بھی آپ لوگ جب ابھی جاؤ گے، اب فرسٹ ایئر ہو، سیکنڈ ایئر ہو، فائنل ایئر ہو، سب کے لیے میرے حساب سے فزیکل کلاسز کا فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہوگا آپ لوگ۔ یہی علی کے اس مجلس سے یہ درس لے کے جانا ہے، کبھی اپنے آپ کو کم مت سمجھنا، اور یہ ریئل وے میں بھی ہے۔ ہم جو کرگل کے لوگوں میں جتنا پوٹینشیل ہے، جتنا قابلیت، جتنا صلاحیت ہے، شاید دوسرے لوگوں میں ہو۔ بہت صلاحیت ہے آپ لوگوں کے اندر، بہت پوٹینشیل ہے، بس ہمیں ہمارا سفر شاید تھوڑا دیر سے شروع ہوا ہو، یا تھوڑا یہ پلیٹ فارمز ہمیں دیر سے ملا ہو۔ 2-4 دن آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم لگ جائے، لیکن آپ ضرور ایکسل کرو گے زندگی میں۔ اسی ہمت سے جانا ہے، اور کالج میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتا ہے، جو کلاس روم ایکٹیویٹیز ہو، اپارٹ فرام اکیڈمک جتنے بھی دوسرے آپ کے پروگرامز ہوتا ہے، ہر پروگرامز میں آپ لوگوں کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا ہے، کیونکہ یہی ایکٹیویٹیز ہے جو آپ کی پرسنالٹی کو گروم کرانے میں آپ کا ہیلپ کرے گا۔ کتاب سے اگر علم حاصل کرنا ہوتا وہ تو ہم کرگل میں ایک دروازے میں 4 دیواری میں بند ہو کے بھی ہم علم حاصل کر سکتے تھے، لیکن ایسے انسٹیٹیوشن میں آنے کے بعد آپ کو ایسے پلیٹ فارمز ملیں گے جن پہ آپ جا کے آپ کے اندر کی جو آپ کے ایکس فیکٹر ہے، جو آپ کی قابلیت ہے، اس کو تراشنے کا آپ کو موقع ملے گا۔ کبھی ہچکچانا مت کہ میں ان لوگوں کے سامنے کمپیٹ کر پاؤں گا کہ نہیں، میں ان لوگوں کے سامنے سٹینڈ کر پاؤں گا کہ نہیں۔ شاید 1-2 بار اٹھ کے بولنے میں آپ کا پسینہ چھوٹ جائے، لیکن تیسرے کے بعد ایسے بولو گے کہ لوگوں کا پسینہ چھوٹ جائے گا۔ تو یہ ہمت رکھ کے جانا ہے آپ لوگوں کے اندر ہے، یہ قابلیت، یہ صلاحیت آپ سب کے اندر ہے، لیکن اس کو پہچاننے میں 3 سال لگ جاتے ہیں، تب تک آپ کا گریجویشن ختم ہو گیا ہوتا ہے۔
پھر دوسرے ہم پلیٹ فارم پہ جا کے 2 سال کا ہی تو کورس ہوتا ہے، سمجھنے میں 2 سال نکل چکا ہوتا ہے، نکلنے کے بعد سمجھ آتا ہے ہمارے اندر تو بہت کچھ تھا، کاش یہ ہمیں پہلے ریئلائز ہوتا تو ہم بہت کچھ اچیو کر سکتے تھے، بہت اور جو آپشنس ہیں وہ ایکسپلور کر سکتے تھے. تو یہ بحیثیت استاد، کیونکہ میں خود اسی انسٹیٹیوشن کا ایک حصہ ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے آپ تمام لوگوں تک یہ میسیج پہنچانا. کوئی ایسی مشکل کام نہیں ہے، اور بس اس بات سے اپنے آپ کو کم مت سمجھنا کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں. شاید میکسیمم لوگ جو ہے وہ ڈائریکٹ کرگل سے اٹھ کے دلی میں آئے ہوئے ہو، تو ایک بالکل ڈفرینٹ پلیٹ فارم ہے، ایک بالکل ڈفرینٹ سیٹ اپ ہے، اور بالکل ڈفرینٹ ہی کراؤڈ ہوں گے. غاتی نومو پانی سعودی کے دکھ کبھی اس چیز سے گھبرانا نہیں ہے. تو میں بات کو زیادہ ڈریگ نہ کرتے ہوئے میں اپنا بات یہیں پہ کنکلوڈ کروں گا. تو ایسی شخصیتوں سے ہمیں درس لے کے جانا ہے، اور ابھی آپ لوگوں کی کالج کے ایک سفر کا شروعات ہونا ہے. کبھی کبھی آپ کیریڈ اوے بھی نہیں ہونا ہے. کوشش کرنا ہمیشہ ایسے محفلوں میں، ایسے مجلسوں میں آئیں، کیونکہ ہمارے مینجمنٹ میں ہوتا ہے ایک مینجمنٹ پروسیس، جس میں لاسٹ میں ایک سٹیج ہوتا ہے وہ کنٹرولنگ ہوتا ہے، پلاننگ، آرگنائزنگ، اسٹافنگ، ڈائریکٹنگ اینڈ کنٹرولنگ. کنٹرولنگ سٹیج میں ہمارے کیا ہوتا ہے کہ اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں انسان جب اپنے ٹریک سے ہٹ کے ادھر ادھر جاتے ہیں نا، تو اس سٹیج پہ ہم دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ جس ٹریک پہ ہمیں جانا تھا ہم اس ٹریک پہ ہے کہ نہیں. اگر غلطی سے ادھر ادھر ہٹ گیا ہے تو جلدی سے کریکٹیو ہم اسٹیپس لے کے پھر اس کو ری ڈائریکٹ کر کے اپنے ڈائریکشن میں پھر اس کو ری ڈائریکٹ کر کے بھیجتا ہے. تو یہ مجلس سے ہمارے کنٹرولنگ کا ایک پارٹ ہے. شاید اپنے زندگی میں ہو جاتا ہے تھوڑا بہت، کبھی ادھر ادھر پھسل جاتا ہے، لیکن ایسے پلیٹ فارمز میں آنے کے بعد ہمیں پھر سے احساس ہوتا ہے، پھر سے ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ کس مقصد سے آئے ہیں، ہمارے زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، ماں باپ کی کیا امیدیں ہیں، سماج کی کیا امیدیں ہیں، ہمارے دین کی کیا ذمہ داریاں ہیں. تو پھر سے ہم خود کو ریکٹیفائی کرنے کا ہمیں ایک موقع ملتے ہیں. اور ایسے پلیٹ فارمز آپ جوان بھی ایکسپلور کریں. آپ کوشش کریں کہ یہاں پہ ہمیشہ شیخ صاحب موقع دیتے ہیں جوانوں کو، عید کا موقع ہو یا کوئی دوسرا موقع ہو، آپ جوان لوگ آرگنائز کرتے ہو، آپ لوگ ہی ان سٹیج پہ آئے، آپ لوگ بھی اپنا یہاں پہ پارٹیسپیشن دیں، کیونکہ ایسے چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارم سے ہی آپ کو ہمت ملتا ہے. یہاں سے جا کے آپ کا مورل بوسٹ ہوتا ہے، سو دیٹ کہ آپ جو آنے والے دنوں پہ جو لارجر پلیٹ فارم ہوں گے وہاں پہ آپ ایزیلی ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو ہم سب یہی دعا گو ہیں کہ خداوند کریم ہمیں امام علی علیہ السلام کے دکھائی ہوئے راہ پہ ہمیں چلنے کی توفیق دے، اور اس دین کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق دے. والصلاۃ والسلام